تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا، مناسب و سزاوار ہے، جو کہ ہم سب کا، ساری مخلوقات کا، بلکہ ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، پالنہار اور کائنات کے تمام نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے اس کے سب سے آخری اور سب سے افضل نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، سلسلہ تو چل رہا تھا جنازے کے احکام و مسائل کا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دسمبر کی 29 تاریخ ہے۔ بہت جلد یہ سال ختم ہونے والا ہے۔ نئے سال کی اور اس کے جشن کی تیاریاں ابھی سے زوروں پر ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے نام کا عیسائیوں کا تہوار گزرا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، کرسمس ڈے کی تاریخ اور یہ نئے سال کا جشن، ایسے ہی ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں میں مختلف قسم کے جو ڈے منائے جاتے ہیں، وہ فادر ڈے ہو، مدر ڈے ہو، ٹیچر ڈے ہو، یا اس طرح کے جو دن منائے جاتے ہیں، ان ساری رسومات کو اور جشن اور یادگار کے طور پر منائے جانے والے تہواروں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ، جو مشہور آیت کریمہ ہے، وہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کامل کر دی ہے، اور تمہارے لیے مذہب اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے عظیم نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ ہے کمال دین، دین کا مکمل ہونا۔ اللہ رب العالمین فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور دین، مذہب اسلام جو میری عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، آج میں نے اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی تمام انبیاء کے ذریعہ وہ دین اسلام جو ہوتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا، آج وہ مکمل ہو گیا۔ نہ اس میں اب کمی کی گنجائش ہے، نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ تو جب میں نے دین کو اسلام کے طور پر پسند کر لیا، تو بحیثیت مسلمان آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ بھی اسلام ہی کو دین کے طور پر پسند کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہذہ اکبر نعمت اللہ عز وجل علی ہذہ الامہ، اس امت پر یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، حیث اکمل تعالی لہم دینہم، اس اعتبار سے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ خصوصیت اور یہ نعمت پچھلی کسی بھی امت کو اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ فلا يحتاجون الى دین غیری، اس لیے اب اس دین کے مکمل ہو جانے کے بعد مسلمان کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں رکھتے ہیں، ولا الى نبی غیر نبیہ، اور اپنے نبی کے علاوہ نہ تو کسی دوسرے نبی کی ضرورت رکھتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ولہذا جعلہ اللہ خاتم الانبیاء، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب جب کوئی چیز مکمل ہو گئی تو اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، اس لیے نئے نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وَبَعَثَهُ إِلَى الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور جنات دونوں کی طرف عام طور سے بھیج دیا۔ فَلَا حَلَالَ إِلَّا مَا حَلَّهُ، اس لیے حلال صرف وہی ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا۔ وَلَا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ، اور حرام نہیں ہے مگر وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ، اور کوئی بھی دین پسندیدہ اور مقبول نہیں اللہ رب العالمین کے یہاں، الا ما شرعہ، مگر وہ دین جسے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک اور آپ تک بھیجا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ یہ دین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ دین ہمارے آپ کے لیے مکمل ہو چکی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا، امیر المومنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوئی ہوتی تو اس کے نازل ہونے کے دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے، یعنی اس دن کو ہم خوشی کے لیے، تیوہار کے لیے خاص کر لیتے، اس بات پر کہ اس دن یہ خاص آیت نازل ہوئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ اس نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے تلاوت کیا، یوم اکملت لکم نعمتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور وہ وقت بھی مجھے معلوم ہے جس وقت میں آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے دن شام کے وقت نازل ہوئی تھی۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر تم عید منانے کی بات کر رہے ہو، میں اس آیت سے غافل نہیں ہوں، بلکہ آیت سے غافل ہونا تو دور کی بات، مجھے تو یہ تک پتا ہے کہ کب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور کس وقت میں نازل ہوئی تھی۔ مگر ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود ہمارا یہی اسلام اور ہماری یہی آیت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اسلام نے جس چیز کو عید بنا دیا ہے وہ عید ہے، اور جس دن کو جس وقت کو جس کام کو ہمارے لیے خوشی کا، تیوہار کا، عید کا دن نہیں بنایا ہے، جشن کا دن نہیں بنایا ہے، وہ ہمارے لیے عید کا، تیوہار کا اور جشن کا دن نہیں ہے۔ اس لیے آیت کو، اس کے نازل ہونے کے دن کو، اس کے وقت کو، سب کچھ جاننے کے باوجود یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر متعین کر لیں۔ بہرحال یہ آیت کریمہ ہم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، اور دین کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اسے اختیار کیا جائے، یہی مکمل دین ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں بھی، آپ کے غم میں بھی، آپ کے تیوہار اور جشن میں بھی، اور آپ کی زندگی کے تمام قسم کے کاموں میں ایک مسلمان کے لیے نمونہ اور اسوہ رکھ دیا گیا ہے، جو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے تمام قسم کے حالات اور تمام قسم کے کام اور تمام قسم کے معاملات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں طے کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔
لہذا ایک مسلمان کا کوئی بھی جشن، کوئی تیوہار، کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی شادی بیاہ، کوئی بھی کام گھر کا ہو یا باہر کا ہو، ذاتی ہو یا سماجی ہو، انفرادی ہو، کیسا بھی ہو، یہ سب کچھ دین ہے، یہ سب کچھ دین ہے۔ یہ تفریق کرنا کہ یہ عبادات دین کا حصہ ہے، نماز روزہ حج زکات تو دین کا حصہ ہے، اور یہ فنا چیزیں، یہ کاروبار، یہ معاملات، یہ لباس، یہ ساری چیزیں، یہ شادی بیاہ، یہ تو معاملات اور دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تفریق غیر شرعی ہے۔ اسلام نے کہیں بھی اس بات میں فرق نہیں کیا ہے کہ روزہ نماز دین کا حصہ ہے اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دوسری چیزیں دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے انسان آزاد ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے، آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سال کے شروع ہونے پر، نئے سال پر، کرسمس ڈے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن نئے سال پر، برتھ ڈے پر، مدر ڈے کے نام سے، فادر ڈے کے نام سے، ٹیچر ڈے کے نام سے، یہ اس طرح کی کسی بھی خوشی اور کسی بھی غم کے موقع پر کیا اسلام نے ہمیں ماتم یا جشن کی اجازت دی ہے؟ یہ تو عیسائیوں کا سال ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا جو اپنا ہجری سال ہے، کیا اس کے شروع ہونے پر صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے یا اسلاف میں سے کسی نے کسی بھی قسم کا کوئی جشن منایا، کوئی تہوار منایا، کوئی خوشی منائی، کوئی مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ حصہ نہیں ہے۔ کیا اولادیں ان کے یہاں نہیں پیدا ہوتی تھی؟ کیا ان کے یہاں بدر سے لے کر کے فتح مکہ و تبوک تک کے خوشی کے واقعات نہیں تھے؟ یہ ساری سیرت کی چیزیں ہیں، اور جتنی خوشی ہمیں اور آپ کو آج ہو سکتی ہے نئے سال کے شروع ہونے پر، اس سے کروڑہ زیادہ خوشی کی باتیں وہ فتوحات تھیں۔ مکہ فتح ہو گیا، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، اور بہت سے واقعات پیش آئے جس میں اسلام کو سربلندی اور طاقت اور قوت ملی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں، کسی ایک موقع کو، کسی ایک کام کو جشن یا تیوہار یا مبارکبادی یا اس طرح کے عید کے طور پر منانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے پورے اسلاف امت تک کہیں بھی آپ کو ایک شوسہ اس تعلق سے نہیں ملے گا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کے معاملات اور واقعات ضرور ملتے۔ اسی لیے دیکھیے، اسلام ہم کو تعلیم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ مکمل طور پر زندگی کے تمام معاملات میں اسلام ہی کو فالو کرو۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ زندگی کے تمام معاملات، اور زندگی کے تمام معاملات کا معنی صرف روزہ نماز حج زکات نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ غیروں نے تو اسلام کا دائرہ محدود اور تنگ کرنے کی کوشش کی ہی تھی۔ عملی طور پر ان کے بچھائے ہوئے جال میں جانے انجانے میں ہم خود پھنستے چلے گئے، اور ہم نے خود عملی طور پر اسلام کا دائرہ مسجد مدرسے تک بند کر کے رکھ دیا۔ نماز پڑھنی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، ہزار مسائل ہیں، باریکیاں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، پوچھے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کاروبار کرنا ہے تو یہ سوال نہیں ہوتا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے یہ سوال نہیں ہوتا ہے، معاملات کرنے ہیں سوال نہیں ہوتا ہے، لباس کا طریقہ ہے اس میں کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، انسان کا وضع قطع، اس کا چہرہ مہرا ہے، کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا دائرہ صرف روزے نماز اور مسجد و مدرسے تک بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اس کے پیچھے اس کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف چیزیں ہیں۔ ایک طرف کہا گیا پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے اپوزٹ میں کہا گیا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یعنی جو آدمی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے وہ اسلام پر پورے طور پر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور جو اسلام کو پورے طور پر فالو نہ کرے وہ گویا شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں، اپنی زندگی پر، اپنے حالات پر نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
بلکہ مسلمان سے بڑھ کر کے ہم تو اہل توحید اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل اپنے لیے منتخب کیے ہوئے ہیں. ذرا اپنی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کس قدر اسلام کو فالو کرنے والے ہیں اور کتنے حصے کے مسلمان ہیں. 10%, 5% یا 100%. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, تمہیں کبھی بھی وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے کی طرف نہیں لے جا سکتا ہے. اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے کہ زندگی کے تمام قسم کے معاملات میں اسلام کو فالو کریں. بعض معاملات میں اسلام کو فالو کرنا اور دوسرے بعض معاملات میں اسلام سے منہ موڑ لینا یہ قطعاً ایک مسلمان کا طور طریقہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے فوراً بعد فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ان واضح دلیلوں, ان واضح باتوں کے آ جانے کے باوجود اگر تم اسلام کے حکام اور مسائل اور معاملات سے پھسل جاؤ, ہٹ جاؤ گے, فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ رب العالمین غالب ہے, وہ قوت والا ہے اور وہ حکمت والا ہے. وہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے, جب چاہے گرفت کر سکتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے, یہ اس کی مصلحت ہے, یہ اس کی نرمی ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو موقع دے رکھا ہے سدھرنے کا, سنبھلنے کا. اور اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین یہودیوں کے سلسلے میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے یہودیوں, کیا تم اپنی کتاب کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو, بعض دوسری باتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہو. آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہ کریں, اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ اگر یہودی اتفاق سے کسی دوسری قوم سے لڑتے ہوئے قیدی بن جائیں تو یہودیوں کی سماجی ذمہ داری تھی کہ وہ رقم اکٹھی کر کے یہودیوں کو آزاد کرائیں. مگر یہ یہودی آپس میں جنگیں تو کرتے تھے, لیکن جنگ کرنے کے بعد جب کوئی یہودی کسی قبیلے کے قیدی ہو جاتا تھا تب یہ کہتے تھے کہ توریت میں اس بات کا حکم آیا ہوا ہے کہ یہودیوں کو آزاد کرایا جائے, اس لیے رقم جمع کیجئے, ان کو آزاد کرانا ہے, اور رقم جمع کر کے آزاد کراتے تھے. حالانکہ بات دونوں تھی. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جنگ نہ کرو, آپس میں لڑائی بھی نہ کرو, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کوئی یہودی قیدی ہو جائے تو اسے آزاد بھی کراؤ. لیکن جنگ کرتے تھے, لڑائیاں کرتے تھے, اس معاملے میں وہ توریت پر عمل نہیں کرتے تھے. اور جب کوئی قیدی ہو جاتا تھا تو توریت کا حوالہ دے کر کے اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے یہودیو, کیا تم اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو. حالانکہ یہاں ایمان و کفر کی کوئی بات نہیں تھی, یہاں تو عمل کی بات ہو رہی تھی. مگر اللہ رب العالمین نے اس دوہری پالیسی کو, دوہرے رویے کو ایمان اور کفر سے جوڑا ہے. اور یہ قرآن کریم میں ہمارے اور آپ کے لیے, ہماری آپ کی نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ میسج, یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ جو مسلمان قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے بعض حصے پر عمل کرتا ہے اور بعض حصے پر عمل نہیں کرتا ہے, وہ گویا بعض حصے پر ایمان رکھتا ہے اور بعض آیات کے ساتھ کفر کر رہا ہے. یہ ایمان اور کفر کی بات ہے. اور اسی لیے علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے اے فی جمیع شرائع الدین, دین کے تمام احکام کے سلسلے میں دین کو فالو کرو, دین کو اختیار کرو. وَلَا يَتْرُكُ مِنْهَا شَيْئًا, اور مسلمان کسی بھی دین کے کسی حصے کو نہ چھوڑے. وَأَلَّا يَكُونُ مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. بات تو کرتے ہیں رب العالمین کی, بات تو کرتے ہیں وحدہ لا شریک کی, لیکن اصل میں انہوں نے اپنے دل کے اندر ایک بت خانہ بنا رکھا ہے جس کی آگے وہ روزانہ ہر کام کے لیے سر جھکاتے ہیں. ہر کام کے لیے اس بت خانے کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور وہ بت خانہ, وہ بت, وہ مورتی ان کی اپنی خواہش نفس ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ان وافق الامر المشروع هواه فعله, کہ اگر شریعت کا کوئی کام مزاج کے مطابق ہو رہا ہے, آسانی ہے اس میں, دل اس سے میچ کر رہا ہے, دل چاہتا ہے, پسند آ رہا ہے, تو دین کا کام بنا کر کے اس کو کیا جا رہا ہے. اس طرح کیا جا رہا ہے گویا دین کا کام سمجھ کے کیا جا رہا ہے, حالانکہ اسے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ دل اس کو چاہتا ہے, دل کے لیے وہ آسان اور خوشگوار معلوم پڑتا ہے. وَإِنْ خَالَفَهُ تَرَكَهُ, اور اگر کوئی چیز پسند کے, مرضی کے خلاف جاتی ہے تو فوراً اس کو انسان چھوڑ دیتا ہے. وہ انسان جو اپنی خواہشات نفسانی کا اتنا غلام بن جائے کہ وہ
ہر معاملے میں پہلے یہ دیکھے کہ دل کیا چاہتا ہے. اگر دل چاہتا ہے تو اسے کیا جائے, دل نہ چاہے تو چھوڑ دے. اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو گویا وہ آدمی اللہ رب العالمین کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی, اپنے دل کی, اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے. یہ بھی عبادت کی بدترین قسم کی شکل ہے جس میں ہم اور آپ سب لوگ مبتلا ہیں. بل واجب ان یکون الہدی تبعا للدین, بلکہ یہ ضروری ہے ان یکون الہوی تبعا للدین, بلکہ واجب اور ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو, اپنی پسند کو, اپنی مرضی کو دین کے تابع بنائے. اپنی پسند سے یہ نہ پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے, بلکہ دین سے پوچھے, اسلام سے پوچھے, قرآن و حدیث سے پوچھے تو کیا چاہتا ہے, اور اس قرآن و حدیث کی مرضی کے مطابق اپنی پسند کو جھکانے کی کوشش کرے, نہ کہ اپنی پسند کے مطابق قرآن و حدیث کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم اپنی کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض دوسرے حصوں کے ساتھ کفر کرتے ہو. اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو جو لوگ بھی ایسا کریں گے کہ اپنی کتاب کے, اپنے دین کے بعض حصے پر عمل کریں اور بعض حصے کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں, اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق اسلام کو فالو کریں, جہاں مرضی اور پسند نہ ہوا اس کو چھوڑ دیں, جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے ان کا سوائے اس کے کوئی بدلہ نہیں ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی نصیب ہوگی. آج ہم اور آپ دنیا کے اندر رسوائی کا, ذلت کا, پسماندگی کا, مظلومیت کا رونا روتے ہیں. کبھی اپنے یہاں کبھی غیروں کے یہاں حالات سامنے آتے ہیں, رونا رویا جاتا ہے, قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے, دعائیں ہوتی ہیں, سسکیاں ہوتی ہیں, مگر حالات نہیں بدل رہے ہیں. اس لیے کہ حالات صرف ہاتھ اٹھانے سے, رونے گڑ گڑانے سے, سسکیوں سے نہیں بدلتے ہیں. حالات کو بدلنے کے لیے خود اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کے حالات نہیں بدلتا ہے یہاں تک کہ اس قوم کے لوگ خود اپنے حالات نہ بدل لیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے. اگر ہم چاہتے کہ ہمارے حالات بدل جائیں, ہمارے قومی حالات بدل جائیں, سماجی حالات بدل جائیں, تو ضروری ہے کہ ہم انفرادی اور سماجی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. فما جزاء من يفعل منكم من يفعل ذلك منكم, جو کوئی بھی ایسا کرے گا, بعض پر ایمان, بعض پر کفر, بعض پر عمل, بعض کو چھوڑنا, جو آدمی رویہ اختیار کرے گا اس کے لیے سوائے اس کے کوئی بدلہ نہیں ہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. وَيُرَدُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور ایسے لوگ قیامت کے دن یہاں سخت عذاب کی طرف واپس کر دیے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم کر رہے ہو, جو تمہارا رویہ ہے, جو تمہارے اعمال ہیں, اللہ رب العالمین ان میں سے کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے. یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. ایسا مکمل دین ہے کہ اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے. اسلام ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں اپنی خواہشات نفسانی کی غلامی سے آزاد ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی غلامی میں رکھ دے, اپنی خواہش کو, اپنی مرضی کو اللہ رب العالمین کے حکام کا پابند بنائے. یہ اصل میں اسلام ہے. اور یہ معاملہ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے بھی ہے. اس کا تعلق نئے سال کے جشن سے بھی ہے, اس کا تعلق برتھ ڈے سے بھی ہے, اس کا تعلق کرسمس ڈے سے بھی ہے, اس کا تعلق اور دوسری زندگی جتنے خوشی اور غم کے معاملات ہیں سب سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے علماء نے ان تمام آیات اور احادیث اور نصوص کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ نئے سال کا جشن منانا یا کرسمس ڈے منانا یا برتھ ڈے منانا, یہ اس طرح کا کوئی مدر ڈے, فادر ڈے یا کوئی اس طرح کا ڈے منانا اسلام کے نظریے اس کے تصور کے بالکل خلاف ہے. وہ اس لیے کہ یہی آیات, یہی احادیث, یہی خوشی اور یہی غم, یہی جشن کے حالات صحابہ و تابعی اور تبع تابعی اور اسلاف کی زندگیوں میں بھی آئے, ہم سے زیادہ آئے, لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں کہیں بھی آپ اس طرح کا کوئی جشن, کوئی تیوہار نہیں دیکھیں گے. اور آپ کو یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ عید کا تعلق صرف دینی کام سے نہیں ہے. عید کا تعلق دینی کام سے نہیں ہے. ہم اور آپ یہ حیلہ بعض دفعہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نئے سال کا جشن منا رہے ہیں, یہ جو ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں, یا ہم کوئی اور ڈے منا رہے ہیں, کوئی دینی تصور سے نہیں منا رہے ہیں, کوئی دینی کام تو اس میں کر نہیں رہے ہیں, ثواب و عبادت کی کوئی غرض تو ہے نہیں. یہ حیلہ, یہ عذر بعض دفعہ ہم لوگ پیش کرتے ہیں. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے, بلکہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے باہر ہے, جو چیز اسلاف کی زندگیوں سے باہر ہے, اسے اختیار کرنا اور یہ کہنا کہ ہم عبادت کے طور پر نہیں کر رہے ہیں, گویا یہ کہنا چاہتا ہے انسان کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے اور بعض چیزیں تعلیم سے خالی ہیں.
بعض چیزوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوا ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے، اور بعض چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مسند احمد، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم لوگ 2 دن متعین کیے ہوئے تھے، یلعبون فیہا، جن 2 دنوں میں اہل مدینہ کھیل کود کرتے تھے۔ یعنی مدینہ والوں نے 2 عید کے دن متعین کر رکھے تھے، تیوہار کے دن متعین کر رکھے تھے، اس میں کوئی مذہبی کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس میں کھیل کود تماشا کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ جو آج ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ دین کے طور پر تھوڑے کر رہے ہیں، کھیل تماشا ہی تو ہے، خوشی کے طور پر کر رہے ہیں، عبادت کے لیے تو کر نہیں رہے ہیں۔ اہل مدینہ بھی جو خوشی کے دن متعین کیے ہوئے تھے اس میں عبادت کا، بت پرستی کا یا کوئی بھی جاہلیت کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ خود صحابی رسول کہتے ہیں یلعبون فیہا نلعب فیہا فی الجاہلیہ، ہم ان دونوں دنوں میں زمانے جاہلیت کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو، غیروں کے تمام قسم کے رسوم و رواج کو، ان کے طور طریقے کو، ان کی تہذیب کو مٹا کر کے اسلام ایک سب سے کامل، سب سے مکمل، سب سے مہذب اور سب سے بہترین طور طریقہ، رسم رواج اور زندگی عطا کرے۔ اس لیے اسلام آیا تھا۔ اس لیے اسلام نے جہاں بت پرستی پر روک لگائی ہے، شرک پر روک لگائی ہے، بدعتوں پر روک لگائی ہے، ایسے ہی جاہلانہ رسم و رواج پر بھی پابندی لگائی ہے، اور اس کی مثال یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو آپ کے کھیل کود کا دن ہے، اس میں کوئی مذہبی کام تو آپ کرتے نہیں اس لیے آپ کرتے رہیں، بلکہ اسلام اسی کو بدل کر ایک دوسری چیز لے کر کے آیا تھا۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دیکھا کہ زمانے جاہلیت ہی سے مدینے کے اندر 2 دن کھیل کود کے طور پر مناتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، اللہ رب العالمین نے تمہارے ان 2 دنوں کو بدل کر کے ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ بدلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریپلیس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ آپ نہیں کریں گے، آپ کو اس کے بدلے میں 2 دن لیے گئے ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ منع کیوں کر دیا گیا؟ اس کے بدلے میں دوسرے 2 دن کیوں لائے گئے؟ کیا اس میں کوئی عبادت کا کام ہوتا تھا، کوئی شرک کا کام ہوتا تھا، کوئی گناہ کا کام ہوتا تھا؟ نہیں، یہ زمانے جاہلیت کا رسم و رواج تھا، اسلام اس کو بدل کر کے اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے دوسرے 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں۔ وہ کون سے دن ہے؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ یوم الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور عید الفطر کا دن ہے۔ یہ اسلام میں 2 عید ہیں۔ اسلام میں اس کے علاوہ کسی تیسرے عید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جمعہ ہے وہ ہفتے کی عید ہے، اگر اسے بھی شامل کر لیا جائے تو آپ 3 عید کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اسلام میں کسی بھی خوشی کے موقع پر، کسی بھی غم کے موقع پر، کسی بھی سال کے موقع پر، کسی کی پیدائش کے موقع پر، یہاں تک کہ کسی کی وفات کے موقع پر نہ کسی غم کا کوئی تصور ہے، نہ کسی ماتم کا کوئی تصور ہے، اور نہ جشن اور تہوار اور خوشی کا کوئی تصور ہے۔ آپ جانتے ہیں غم کے تعلق سے روایت آپ کے سامنے پیش ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ اتفاق کی بات، صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ سورج ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غم کی وجہ سے اس پر گرہن آ گیا ہے، سورج پر ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے گرہن آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہے، حالانکہ غم کا موقع تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، غم کا موقع تھا، ایک ہی بیٹا وہ انتقال کر گیا ہے۔ ایک باپ کو کیا کیا امیدیں ہوتی ہیں اپنی اولاد سے، کیا کیا آرزویں ہوتی ہیں، ایک باپ ہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ہماری امت ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے، آپ نے دیر نہیں لگائی، دوسرے دن کا انتظار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کے مرنے کسی کے جینے سے ان پر گرہن نہیں لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں خوشی و غم کا کوئی تصور نہیں ہے سوائے ان 2 عیدوں کے، یہ ہفتے کی دن ملا دی جائے، عید کو ملا دیا جائے تو 3 دن۔ لہذا یہ تمام آیات، تمام احادیث اور تمام نصوص اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہی ہماری زندگی بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سماج میں ایک الگ چہرے مہرے کے ساتھ پیش کریں، الگ چہرے مہرے کے ساتھ پیش کریں، الگ طور طریقے کے ساتھ پیش کریں، الگ تہذیب کے ساتھ پیش کریں، الگ زبان کے ساتھ پیش کریں، الگ اعمال کے ساتھ پیش کریں۔ میں ایسے موقع پر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے تقریباً ہر بار یہ بات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں جب عیسائیوں سے صلح کی تھی، بلکہ عیسائیوں نے جب صلح کی تھی،
صحیح لفظ یوں ہے، عیسائیوں نے صلح کی تھی تو اس وقت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نامہ لکھوایا تھا، اس میں باقاعدہ یہ شرطیں بھی تھیں کہ میں مسلمان جس طرح کا گھر بنا رہے ہیں اس طرح کا تم گھر نہیں بناؤ گے۔ آپ قرآن و حدیث اٹھا کے دیکھیے، کیا گھر بنانے کا کوئی نقشہ اسلام میں دیا گیا؟ نہیں ہے۔ اس میں یہ شرط بھی تھی، مسلمان جس طرح کا جوتا پہنتے ہیں اس طرح کا جوتا نہیں پہنو گے۔ کیا اسلام میں کوئی ماڈل، کوئی طریقہ ہے جوتا پہننے کا؟ نہیں ہے۔ اس میں یہ شرط بھی تھی کہ مسلمان جس طرح کی پگڑیاں پہنتے ہیں اس طرح کی پگڑی نہیں پہنو گے۔ کیا اس طرح کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ اس میں شرط بھی تھی کہ مسلمان جس طرح تلوار لٹکاتے ہیں اس طرح تلوار نہیں لٹکاؤ گے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیے، ان ساری چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا کوئی خاص متعین طریقہ اور اس کا الگ سے کوئی ماڈل اور فیشن نہیں بیان کیا گیا قرآن و حدیث میں۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان یہ سارے کام ساری تہذیبوں سے ہٹ کر کے ایک الگ طور طریقے کے طور پر کرتے تھے، جس کی بنیاد تو ان کی ایک پہچان ہوتی تھی۔ یہ جوتا خالی پڑا ہوا ہے تو بتاتا تھا مسلمان کا جوتا ہے، یہ پگڑی خالی پڑی ہوئی ہے تو بتاتی تھی مسلمان کی پگڑی ہے، بغیر دیکھے ہوئے بغیر نیم پلیٹ کے گھر کا نقشہ بتاتا تھے مسلمان کا گھر ہے، تلوار لٹکائے ہوئے ہے بغیر اس کی داڑھی بغیر اس کا چہرہ دیکھے ہوئے تلوار لٹکانے کے ایک خاص طریقہ بتاتا تھا کہ مسلمان کی تلوار ہے یہ۔ تبھی تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی کہ یہ جو طور طریقہ مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے گھر بنانے کا، جوتے کا، پگڑی کا، لباس کا، تلوار کا، ایسا طریقہ تم نہیں اختیار کرو گے۔ ایسا کیوں؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی، جو سمجھ رہی تھی قومیں جب ان کی تہذیبیں، قوموں کی تہذیبیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ٹکرانے والی قومیں ان تہذیبوں کے ساتھ ساتھ اپنی بہت سی تہذیبوں کو جیسے دوسرے کے حوالے کرتے ہیں، ایسے دوسری کی بہت سی تہذیبوں کو انجانے طور پر خود اختیار کر لیتے ہیں۔ آج اگر عیسائیوں کو اس بات کی اجازت دے دی جائے گی کہ آپ مسلمانوں کی طرح گھر بناؤ، مسلمانوں کی طرح طور طریقہ اور تہذیب اختیار کرو تو کل مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق نہیں رہ جائے گا، اور کل نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ عیسائی اور مسلمان میں اس کے طور طریقے سے، اس کے تہذیب سے، اس کی گفتگو سے، اس کے لباس سے فرق نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو ہم دیکھیں، کسی ایک معاملے میں اب تو صورتحال یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو تھوڑے موڑے لوگ فیشنیبل داڑھیاں رکھتے تھے، جس سے ایک ذرا اندازہ ہوتا تھا کبھی شاید ہی مسلمان ہوگا، آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ غیر مسلم بھی اسی فیشن کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور بالکل جو نیا فیشن لیٹسٹ آپ کا ماڈل ہے، آپ کسی بھی اعتبار سے فرق نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ وہی فیشنیبل داڑھی ہے، وہی لباس ہے، وہی طور طریقہ ہے، بلکہ اب تو ہاتھوں میں کڑا اور دھاگا تک مسلمان کے ہاتھوں میں ہونے لگا ہے، پیروں میں ہونے لگا ہے۔ یہ سب اسلام کا حصہ ہے۔ کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے رہنا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا معنی یہی ہے کہ انسان اور جنات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو، اپنے طلب کو، اپنی پسند کو، سب کو لا کر کے اللہ رب العالمین کے چوکٹ کے سامنے سجدہ ریز کر دے، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نام کا مسلمان بنا کر کے، چند فیصد کا مسلمان بنا کر کے اس غلط فہمی اور دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسے بار بار ذہن میں رکھنا چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر بعض پر عمل ہے اور بعض پر عمل نہیں ہے تو گویا بعض پر ایمان ہے اور بعض کے ساتھ کفر پایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو، اسلام کے طور طریق کو، اس کی تہذیب کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اختیار کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام قسم کے غیروں کے طور طریق، ان کے رسم و رواج اور ان کی تہذیب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔